حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پرورش۔ جناب سیدہ علیہ السلام اپنی پرورش کے زمانے میں خاندان کی کسی اور خاتون سے خانہ داری کا سلیقہ سیکھنے، آداب مجلس حاصل کرنے یا اخلاقی تعلیم پانے کی محتاج نہ تھیں۔ اس کی تکمیل ماں کی آغوش میں پہلے ہی ہو چکی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ ان امور کی تعلیم خدا کے یہاں سے حاصل کیے ہوئے تھیں۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی اور مجھ سے عہد کیا تو فاطمہ سلام اللہ علیہا کو میرے سپرد فرمایا تاکہ میں ان کی خدمت میں مشغول اور تربیت میں مصروف رہوں۔ لیکن میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں بجائے آداب سکھانے کے خود ان سے آداب سیکھتی تھی۔ ان کو کسی بات کے سکھانے کی مطلق ضرورت نہ تھی، وہ مجھ سے کیا سب سے بہتر ان باتوں کو جانتی تھیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دل جوئی کرنے والی خواتین۔ جناب ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ختیجہ علیہ السلام کی وفات سے لے کر حضرت ام سلمہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد تک جناب سیدہ کی خدمت بحیثیت کنیز جناب ام ایمن نے کی۔ وہ اس گھر کی پرانی خادمہ تھیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پدر بزرگوار سے وراثتاً ملی تھیں۔ ام ایمن کا اصل اسم گرامی برکت بنت ثعلبہ ابن عمرو تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب ام ایمن نے اپنی خدمات کو نہایت ہمدردی، وفا شیاری اور خیر خواہی کے ساتھ انجام دیا۔ جناب فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ام ایمن کے علاوہ جناب سیدہ کی پرورش اور دل جوئی میں خاندان بنی ہاشم کی کئی عورتیں بھی شریک تھیں، جن میں سب سے زیادہ قابل ذکر حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام زوجہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ یہ وہی قابل احترام اور مقدس ہستی ہیں جنہوں نے حضرت آمنہ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش شفقت میں پرورش کیا تھا، اور جب دار دنیا سے جناب فاطمہ بنت اسد نے رحلت فرمائی تو حضرت علی روتے ہوئے رسول خدا کو اطلاع دینے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پوچھا کہ کیا بات ہے؟ عرض کیا ابھی ابھی میری والدہ انتقال کر گئی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا خدا کی قسم وہ میری بھی ماں تھیں، اور پھر اپنا پیراہن اتار کر دیا اور فرمایا یہ پیراہن انہیں کفن کے طور پر پہنایا جائے، اور جب قبر کھودی جا چکی تو انہیں دفنانے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر میں اترے، قبر کو کناروں سے کھود کر کشادہ کیا اور کچھ دیر کے لیے لحد میں لیٹ گئے، اور دائیں بائیں کروٹ لینے کے بعد باہر آئے اور روتے ہوئے فرمایا اے مادر اکرامی، خدا آپ کو جزائے خیر دے، آپ بہترین ماں تھیں۔ جناب اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا اسماء بنت امیس زوجہ حضرت جعفر طیار علیہ السلام تھیں۔ یہ وہ معظمہ ہیں جو بچپن سے لے کر شہادت تک برابر جناب سیدہ کی ہمدم و رفیق بنی رہیں۔ جناب ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا جناب فاختہ ام ہانی دختر حضرت ابو طالب علیہ السلام ان خواتین میں سے تھیں جو حتی الامکان جناب سیدہ علیہ السلام کی دلجوئی کرتی رہیں۔ جناب صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا صفیہ دختر حضرت عبد المطلب تھیں۔ ان کے علاوہ کنبے کی اور کئی خواتین بھی رات دن آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہا کرتی تھیں اور آپ کو گود میں لیے رہتی تھیں اور تسلی و دلجوئی کا کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھتی تھیں۔ جناب لبابہ زوجہ عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ مذکورہ بالا مخدرات کے علاوہ ایک اور خاتون لبابہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ عباس ابن عبد المطلب بھی تھیں، جو ام الفضل کی کنیت سے مشہور ہیں، جنہوں نے ہمیشہ جناب سیدہ علیہ السلام کی دلجوئی اور خدمت کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھا اور آخر وقت تک حضرت سیدہ علیہ السلام کی مونس و ہمدرد رہیں۔